لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا ومولانا وأشرفنا ونور عيننا محمد صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. بارگاہ رسالت اور آل رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں. رسول اور آل رسول پر ایک مرتبہ درود پاک. نبی اور آل نبی پر ایک مرتبہ اور بلند آواز. چٹکیاں دے رہا ہے سینے میں, چٹکیاں دے رہا ہے دل میں, وہ کچوکے دے رہا ہے, چوٹ کر رہا ہے, چٹکیاں دے رہا ہے سینے میں. کون چٹکی دے رہا ہے, کون کاٹ رہا ہے گلے میں؟ چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں, درد پایا تھا جو مدینے میں. چٹکیاں لے رہا ہے سینے میں, درد پایا تھا جو مدینے میں. ان کا بام عروج کیا کہنا, ان کا بام عروج کیا کہنا, عرش کی سیر جن کے زینے میں. ان کا بام عروج کیا کہنا, عرش کی سیر جن کے زینے میں. اور حلقہ زلف یار دل میں میرے, میرے محبوب کے سر کے بالوں کا گھماؤ جو ہے وہ میرے دل میں کس طرح سے ہے. حلقہ زلف یار دل میں میرے جیسے انگشتری نگینے, جیسے انگشتری نگینے میں ہے غریق محبت حسنین, ہے غریق محبت حسنین حضرت نوح کے قبیلے میں. ہے غریق محبت حسنین حضرت نوح کے قبیلے میں. اور سرخ روئی ملی ندامت کو, ندامت شرمندگی پچھتاوا, اور اس پچھتاوے سے جب آنسو نکلتا ہے تو وہ پانی ہے, لیکن جب وہ سرخرو ہو جاتا ہے تو سرخرو, جب وہ مقبول ہو جاتا ہے, وہ آپ کو پچھتاوے کا آنسو جب قبول ہو جاتا ہے تو وہ سرخرو ہو گیا. اردو میں بولتے ہیں سرخرو ہو گیا, اور سرخرو میں سرخ جو ہوتا ہے وہ لال ہے, اور رو یہ چہرہ ہے. اب دیکھیں کہ سرخرو میں سرخی اور سرخ اور رو سے کامیابی اور پانی, آنکھوں کا پانی, یہ سب مل کر کے کیسا شعر ہوتا ہے. سرخ روئی ملی ندامت کو, سرخ روئی ملی ندامت کو, خون کا رنگ ہے پسینے میں, خون کا رنگ ہے پسینے میں. اور سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید, سر جھکائے ہوئے ہو کیوں سید, کچھ نہ کچھ ہے تمہارے سینے میں. سیدنا مولانا محمد والا یہ عجیب انسان ہے, اس کا جو جی چاہتا ہے کرتا ہے. کتنی اچھی بات اس سے کہو
اگر اس میں سوچتا ہے کہ یار یہ اچھی بات تو ہے لیکن ہم نہیں مانتے تو پھر نہیں مانتا. اتنا بیوقوف ہو رہا ہے کبھی کبھی کہتا ہے ہم اپنے بنانے والے کو ہی نہیں مانتے. آج تک کوئی آٹو ایسا نہیں جو انکار کرے کہ انسان کے کہنے میں نہیں چلے. ابھی ہم یہ آٹو سے آ رہے ہیں, اس کو ہمارے عجیب شیر نے اگر اس کو لیفٹ موڑ دیا تو لیفٹ نہیں جائے گا, اگر اس کو رائٹ مار دے تو لیفٹ نہیں جائے گا, اور اگر دہنے لے جائیں تو بھائی نہیں جائے گا. بھلے پوچھا ہے آٹو کہ تیرا کیا حال ہے, کا ہے تو بولے بنانے والے کے کہنے پہ چلنا. انسان نے مجھ کو بنایا, انسان کی مرضی پہ چلنا. بریک مار دے کہ میں بھاگوں بھی نہیں ہوں, ریورس گیئر لگا دیا تو آنے نہیں ہوں گی, اور اگر اس نے دائیں طرف جا کر کے پارک کر دیا تو دور بھی نہیں, آف کر دیا تو چلو گی نہیں. ایسا کائے وہ کر دی, بولے میرا بنانے والا نہیں تھا چاہتا ویسا کر. مگر یہ آدمی کتنا پاگل ہے, اپنے بنانے والے کے بعد چلتے ہی نہیں, خود جو چاہا کر لیا. یہ منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے تھرسڈے یہ فرشتوں نے بنایا گیا. یہ تو ہالینڈ والے, انگلینڈ والے, بیلجیم والے بولے یہ منڈے, یہ ٹیوزڈے, یہ ویڈنسڈے, یہ تھرسڈے, یہ فرائیڈے, سیٹرڈے, سنڈے. ارے بھیا سنڈے نہ بولو, سنڈاس نہیں, کچھ بھی بولو. سنڈاس تو نہیں بولتے, سنڈاس منڈا کچھ بھی بولو, تم نے بنایا. ہفتے میں 7 دنوں میں کتنے دن ہے؟ 7 days. کتنے دن ہوتے ہیں؟ 7 دن. 8 کیوں نہیں؟ 8 بنا لیتے, تمہارا کوئی کیا بگاڑ لیتا؟ 5 دن کا ویک ہوگا, تمہارا کوئی کیا کر لیتا؟ 5 دن کا ویک ہوگا, 6 ویک ہوگا, 6 پنجے 30. 30 دن میں اپنے 6 ویک نکل آئے. 4 ویک کا کو بنایا, 6 کیوں نہیں؟ کوئی پوچھتا ہے؟ ابھی پہچاننے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے کہ منڈے کو ہمیں کام کرنا ہے, ٹیوزڈے کو کام کرنا ہے, ویڈنسڈے کو, فرائیڈے کو نماز پڑھنی ہے, اور سیٹرڈے کو, سنڈے کو گھر میں رہنا, چھٹی رہے گی. ارے صرف میموری کے لیے تو دنیا کا کام کاج یاد رہے گا. منڈے کو یہ کام کرنا ہے, ٹیوزڈے کو وہ کام کرنا, تھرسڈے کو, یہی تو اتنے ہی کے لیے تو سارے دن فکس ہوئے ہیں. تو دنوں کو فکس کیا ہے کام کے لیے, اپنی ضرورت کو یادداشت کے لیے کہ یہ یاد رہے گا. جو کام روٹی ہے, بازار ہے, نوکری ہے, شاپنگ سینٹر میں جا کر کے کچھ کینے کا ہے, جا کر کے 10-12 سامان کین کے گھر لائے, بس اتنے کے لیے منڈے ٹیوزڈے ویڈنسڈے, یا بینک میں جا کر کے کام کرنے کا ہے, یا آفس میں جا کر کے کام کرنے کا ہے, یا فیکٹری میں جانا ہے, دکان میں بیٹھنا ہے, یا سائن مار کر کے گھر کھانا ہے. کوئی دن تو فکس کر لیا تھا تم نے, کون سے دن یہ کام کرو گے. آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہی دن دنیا میں نہ ہوتا, نہ منڈے, نہ سوموار, نہ منگل, نہ بدھ, نہ بیسوائی, نہ جیوائی, ہوتا ہی نہ, تو جمعے کی نماز کا پڑھتے. پھر دن میں ٹائم بھی فکس, بولے آفس میں جانے کا ٹائم روز اتنے بجے جانے کا ہے, 6 بجے نکلنے کا ہے. ٹائم کو فکس ہے, کبھی 12 بجے جا کر کے 12 بجے رات میں آؤ. ٹائم فکس ہوگا تو کام ہوگا. اگر ہم نے ٹائم فکس نہیں کیا تو کوئی کسی ٹائم آئے گا, کوئی کسی ٹائم آئے گا. آفس میں پریزنٹ نہیں ہوں گے سب. کالج میں بھی ٹائم ہے, پیریڈ ہے. فزکس پڑھانے کا پیریڈ یہ ہے, کیمسٹری پڑھانے کا یہ ہے, زولوجی پڑھانے کا یہ ہے, باٹنی پڑھانے کا یہ ہے, میتھمیٹکس پڑھانے کا یہ ہے, جغرافی پڑھانے کا یہ ہے, ہسٹری پڑھانے کا یہ ہے, ڈچ پڑھانے کا پیریڈ. ابے تم اپنے کام کو چلانے کے لیے, یاد رکھنے کے لیے, اور اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے لیے ہر وہ دن یاد رکھے جس میں تمہاری روٹی اور بوٹی ہے. لیکن سر یہ 12 ربیع الاول یہ انسان کا بنایا ہوا دن نہیں, رحمان کا بنایا, اور اس میں وہ آیا ہے جسے یاد نہ رکھا تو پیدا ہونا بیکار ہو گیا. اگر منڈے کا کام ہم ٹیوزڈے کر دیں تو کوئی طاقت نہیں جو ہمیں برباد کر دے. لیکن 12 ربیع الاول کو وہ آ رہا ہے کہ اگر اسے کسی نے مس کر دیا تو وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا. بالکل 12 ربیع الاول کی امپارٹنس اس سے اندازہ لگاؤ کہ جیسی نعمت ہوتی ہے ویسا دن ہوتا ہے. منڈے بھی خدا کا دن ہے, سوموار بھی, منگل بھی, بدھوار بھی, بیسوائی بھی.
لیکن کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے ٹکر میں آ جائے، کوئی منگل ایسا نہیں ہے جو جمعہ کے لیول میں آ جائے. یا اللہ دن جمعہ بھی دن ہے اور سوموار منگلوار بھی دن ہے، پھر یہ منگل اور بدھ یہ جمعہ برابر کا نہیں ہے. کہ دیکھ سوموار منگل کے برابر ہے، منگل بدھ کے برابر ہے. بدھ بھی بھائی جیسا ہے، کہیں کا ہے، کہیں منگل میں بھی 5 وقت کی نماز ہے، فجر ظہر عصر مغرب عشاء، بدھ کو بھی فجر ظہر عصر مغرب عشاء. لیکن جمعہ ایک الگ نماز میں خطبہ بھی ہے اور 2 رکعت نماز. تو یہ جمعے میں ایک ایسا عظیم تحفہ ہے جس نے اور دنوں سے اسے الگ کر دیا. تو ایسے ہمارے پاس کیلنڈر میں 360 دن رہا، لیکن 12 ربیع الاول کے وہ رسول آیا جس نے اس دن کو سارے کیلنڈر پر بھاری بنا دیا. یادگار ہے یہ. اب یادگار کے لیے ایک صاحب کہنے لگے بھائی ایسا ہے، یادگار ضرور مناؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب اور سارے علماء اہل سنت کہتے ہیں چراغ ہے جلاؤ، بتی جلاؤ، خوب سجاؤ، ڈیکوریشن کرو، سجاوٹ کرو، گھر میں خوب چراغ جلاؤ، روشنی کرو، خوشی بناؤ. پر ایک صاحب کہے لگے ہیں کہ ہاشمی میاں یہ بتاؤ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1400 برس پہلے پیدا ہوئے. ہم کہے ہاں. کہتے ہیں کہ خوشی مناؤ، یہ ہر سال کا ہے، ہر سال پیدا تو ہوتے نہیں. یہ ہر سال تو ان کی پیدائش ہوتی نہیں، وہ تو ہو گئی، پیدا ہوئے بھی وصال فرمایا، زندہ ہے، موجود ہے. تو جب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنی دنیاوی حصی حقیقی زندگی کے ساتھ موجود ہے، تو جب پیدا ہوئے تو پیدائش کا جشن منا لیا ہوا. مکے میں پیدا ہوئے ہیں، ہو گیا، یہ جشن منایا وہ پیدا ہوا. تو ہر سال ہمارے نبی پیدا تو ہوتے نہیں کہ ہر سال ہم ان کا میلاد اور ہر سال ان کی ولادت اور ہر سال ان کی پیدائش، ہر سال ان کی یاد منائیں. ہم نے کہا کہ کوئی انسان کی کھوپڑی کی جو ماننے کا نہیں چاہیے، نہیں چاہتا ماننا تو نہیں مانتا. ہم نے تو پوچھا ایک بات بتاؤ بابو، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو اللہ کی راہ میں 1 مرتبہ کاٹا کہ کئی مرتبہ؟ چھری ان کی گردن پر ایک ہی بار کو رکھا تھا. اور اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو، اسماعیل ہٹ گئے، اب ایک دمبا نیچے آئی اور وہی گردنیاں کٹ گئی، ہو گئی قربانی نا. کئی مرتبہ حضرت ابراہیم نے ایسا کیا، ایک بار اپنے بیٹے کو. تو ہر سال کاہے کو یادگار مناتے ہو؟ اب جب حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی ہوا تھا اور حضرت ابراہیم کامیاب ہو گئے اور اللہ کے مقبول بندہ، رب کا مقرب، نیئرسٹ ٹو اللہ، ڈیئرسٹ آف اللہ، تو جب یہ ثابت ہو گیا تو ختم بات تھی. ایک مرتبہ ہم بھی جشن منا لیتے. ہر سال تو حضرت ابراہیم کرتے نہیں، پھر مکے میں حاجی لوگ اور بقرعید میں پوری دنیا کا مسلمان یہ کیوں حلال جانور کو ذبح کر کے ان کی یاد مناتا ہے. ان کی یاد ابراہیم علیہ السلام کی ہم اس لیے مناتے ہیں تاکہ لوگوں کو قربانی، راہ خدا میں قربانی دینے کا جذبہ لوگ بھولنے نہ پائیں. راہ خدا میں اپنی جان تو اپنی جان، ارے اپنے ہاتھ سے اگر خاندان کی زندگی لینی پڑے تو بھی خدا کے لیے لے لینا. یہ ابراہیم خلیل اللہ کی سنت یاد بناتا ہے. اس کی یاد جسے بھی یاد رہے گا، ابراہیم کی یہ قربانی جس کو بھی یاد رہے گی، وہ اپنی جان کو جان نہیں سمجھے گا. جب کبھی خدا کی مرضی سامنے آئے گی تو مال مانگو تو مال دے دیں، تو جان مانگو تو جان دے دیں. یہ جذبہ پیدا ہوگا جان و مال کو قربان کرنے کا. یہی وجہ ہے کہ جب رضا الہی نظر آ گئی، جب خدا کی مرضی دکھائی پڑ گئی
جب رب کی مشیت سامنے آ گئی تو کربلا کی دھرتی پر امام حسین نے ایسا فیصلہ کر لیا کہ اپنی جان کو بھی دینے کو ہم تیار ہیں، اپنے بیٹوں کی جان دینے کو بھی تیار ہیں، دودھ پی کے بچے کو بھی مرنے کے لیے پیش کر دیں گے، اس لیے کہ میری رگوں میں بھی ابراہیم خلیل اللہ کا خون دوڑ رہا۔ جب بتاؤ کہ جب ایک نبی کی کہ کام کا دن، ان کی کامیابی کا دن، اسے یادگار بنانا اسلام کا مزاج ہے، تو جس 12 ربیع الاول میں ہمارا نبی، تمہارا نبی، سب کا نبی، نبیوں کا نبی، رسولوں کا رسول، خدا کا بھی رسول، وہ جس دن آئے، دیکھو دن ہوتے ہیں، میں نے کہیں بتاتے ہوئے سمجھاتے ہوئے تاکہ آپ کی سمجھ میں آسانی سے آ جائے، ایک دن ہوتا ہے آزادی کا، ایک دن ہوتا ہے فریڈم کا۔ کسی پاکستانی سے ملو تو وہ کہے گا بھائی 14 اگست کا تو جواب نہیں، جب ایشیا کے نقشے پر ایک مملکت خدا داد وجود میں آئی اور مسلمانوں کی ایک الگ حکومت قائم ہوئی 14 اگست کو، اور اگر کوئی ہندوستانی مل جائے اور کہے بھائی تمہارا کیا خیال ہے، کہ بھیا ہمیں بھی اپنا 15 اگست بہت یاد ہے، گوروں نے بہت غلام بنا کے رکھا تھا، یہ انگلینڈ سے جائے جائے کر کے ہم کو چوستے تھے اور ساری دولت وہاں سے کھینچ کھینچ کر کے انگلینڈ آتے تھے، ان کی گوری چمڑی کے اندر بہت کریا کریا دل ہے، یہ بڑے کالے من کے ہیں اور بڑے لٹیرے ہیں، یہ دوسرا ڈکیتی کرتا ہے تو ڈاکو لگتا ہے، اور یہ ڈکیتی کرتے ہیں تو اپنے منہ سے کرتے ہیں، بڑا برہم لگتا ہے، اور ڈکیتی بھی کر رہا ہے، بڑے چاند لوگ بڑے ہوشیار ہو گئے، ہندوستان کی جٹارو سب کھیل کر کے لے گئے، لوٹ کے لے گئے، کوئی نور ہیرا بھی اٹھائے لے گئے، تخت تاؤس بھی اٹھائے لے گئے، سونا چاندی ہیرا جواہرات بھی اٹھائے لے گئے، بہت بڑے لٹیرے کا نام گورا ہے۔ یہ گورا جو ہوتا ہے یہ خالی بدن کا گورا ہوتا ہے، من کا کالا ہوتا ہے، ایسا بول رہا ہے، مگر 15 اگست کے ہم آزاد نہیں ہیں، 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہے۔ تو میں کہتا ہوں 15 اگست بھی تو ایک ڈیٹ ہے، تاریخ ہے، کیلنڈر ہے، ایک دن ہے، اور 360 دن وہ کا ہندوستان کا کوئی چنتا نہیں، مگر جیسے 15 اگست آیا جھنڈا لہرایا جا رہا، پروسیشن نکل رہا ہے، جلوس نکلنا صبح صبح، مدرسے میں اسکول میں چھٹی ہو گئی، بھیا 15 اگست قوم کا دن ہے، نیشنل فلیگ کو لے کر کے نکل رہے، جھنڈا لے کر کے جھنڈا روپڑ ہو رہا ہے، کب لہرایا جا رہا ہے، وہ خوشی منائی جا رہی ہے، کشمیر سے کنیا کماری تک ہر آدمی گیت گا رہا، نیشنل سانگ، نیشنل فلیگ، نیشنل یونٹی، یہ سب دکھایا جا رہا ہے 15 جیسے 16 اگست ہوئی ہوا سب ختم، 14 اگست کا کچھ نہیں، 16 اگست کے کچھ نہیں، خالی 15 اگست۔ کیا ملا 15 اگست کو؟ میں دن سمجھانا چاہتا ہوں، اس دن ہندوستان آزاد ہوا ہے، اس دن اس کے پیر سے داستہ کی زنجیر ٹوٹی ہے، اس دن فرنگیوں کی قید سے وہ نکلا ہے، اس دن وہاں کے لوگوں کو آزادی ملی ہے، اس دن ان کو وہاں فریڈم ملی ہے، اس لیے وہ دن وہ بھول نہیں سکتے۔ تو سن، 15 اگست بڑی ذمہ داری سے ایک ہندوستان کا اچھا شہری ہونے کے ناطے بھی میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں، میں ہندوستانی ہوتے ہوئے بھی ایک حق بولتا ہوں، اعلان کرتا ہوں، بلا خوف بتاتا ہوں کہ 15 اگست کی 12 ربیع الاول کے سامنے کوئی حیثیت ہے، اس 15 اگست کی اس 12 ربیع الاول کے سامنے کوئی حیثیت نہیں، کیونکہ 15 اگست کو صرف ہندوستان آزاد ہوا ہے، مگر 12 ربیع الاول کو سارا جہان آزاد ہوا ہے۔ کچھ لوگوں کو آزادی مل جانا اور ہے، سارے زمانے کو آزادی مل جانا اور ہے، ہندوستان سے ظالم کو نکال دینا اور ہے، مکے کے کنڈوں کو ختم کر دینا اور ہے، جہلیت کو مٹایا ہے 12 ربیع الاول نے، ظلم و تشدد کو مٹایا ہے 12 ربیع الاول نے، بیواؤں کی آبرو بچایا ہے 12 ربیع الاول نے، یتیموں کو سہارا دیا ہے 12 ربیع الاول نے، انسانیت کے ماتھے پر لگے ہوئے قلم کے ٹیکے کو مٹایا ہے 12 ربیع الاول۔ کام کیا جانو 12 ربیع الاول کو کون آ گیا؟ ارے وہ آیا ہے جو آدم کی تمنا ہے، وہ آیا ہے جو ابراہیم کی دعا ہے، وہ آیا ہے جو عیسیٰ مسیح کی آرزو ہے، اور وہ آیا ہے جو خدا کا انتخاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، جشن عید میلاد النبی۔
ماننے والے بھی خدا کو ماننے میں آزاد نہیں تھے. جس دور میں خدا کو ماننے والے بھی خدا کو ماننے میں آزاد نہیں تھے اور خدا کے گھر میں شرک کو مٹانے کے ظاہری طاقت بھی نہیں رکھتے تھے. ایسے دور میں جب ایک ذات ہے وہ خدا کو ماننا چاہتی ہے, مان رہی ہے, خدا کے سوا کسی کو نہیں مانتی اور کسی کی بت پرستی بھی نہیں, کوئی بھی پتھر کو نہیں پوجتی. میری برا میں نام ہی لے لوں جیسے حضرت عبد المطلب ہیں, وہ خدا کے سوا کسی کو پوجتے نہیں, وہ خدا کے سوا کسی کو مانتے نہیں, نہ عبادت کرتے اس کی, وہ موحد ہیں. لیکن بتاؤ جو کعبے کے وہ منتظم ہے, جیسے آپ اپنے یہاں کوئی مسجد کو دیکھ ریکھ کے لیے آپ فور سیٹر بناتے ہیں اور وہ سب سے ہائی پوسٹ ہوتی ہے آپ کے دستور میں, اسی طرح حضرت عبد المطلب چیف ٹرسٹی تھے کعبے کے, اصل مالک تھے, جاہ و جلال والے تھے. وہ بتوں کو پوجتے نہیں تھے, وہ بتوں کو پوجتے نہیں تھے. ارے وہ کیسے بتوں کو پوج سکتا ہے جس کی پشت پہ نور محمدی چمکا؟ وہ کیسے پتھروں کے سامنے جھک سکتا ہے کونین کا تاجدار جس کے وجود میں موجود ہو؟ رسول پاک کا تو یہ عالم ہے. رسول پاک عبد المطلب کی پشت سے رسول کا نور گزرا, عبداللہ کی پشت سے رسول کا نور گزرا, ہاشم کی پیٹھ سے رسول کا نور گزرا. تو جہاں رسول کا نور گزر جائے وہ تو چمک رہا ہے, چمکاتا ہوا جائے گا. نبی والا حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کہتے ہیں, چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے, میرا دل بھی چمکا دے چمکا دے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عید میلاد النبی, امام اہل سنت. سبحان اللہ. کون ہے؟ میں آپ کو تھوڑے ٹکڑے پیش کرتا ہوں. حضرت آدم پر ہاشمی کے ماں باپ قربان, حالین کا بچہ نچھاور. ارے ہماری بہن بیٹیاں یہ سب آدم کی عظمت کے چرنوں پر نچھاور. آدم نہ ہوتے تو آدمی نہ ہوتے, آدم نہ ہوتے تو جلووں کا ظہور نہ ہوتا, آدم نہ ہوتے تو نبیوں کا سے ہمیں دیدار نصیب نہ ہوتا. آدم پر قربان. مگر دیکھ وہ آدم جو خدا کا انتخاب, وہ آدم جو خلیفۃ اللہ اعظم, وہ آدم جو کریٹر کی کریشن کے رازدار, وہ آدم جو حقیقت الاسما کے عارف, وہ آدم جو علم کی بنیاد پر ملائکہ پر فضیلت رکھنے والے, وہ آدم جو نیابت خدا کا حق ادا کرنے والے, وہ آدم جو بے گناہ ہو کر کے بھی گریبانی کرنے والے, جو معصوم علی الخطا ہوتے ہوئے بھی توبہ پر توبہ کرنے والے. اس آدم پر میں قربان. تم کیا پہچانو گے آدم علیہ السلام کیا ہے, کیا ذات ہے ان کی, کیا پوزیشن ہے آدم علیہ السلام. دا فرسٹ پروفیٹ آف دی ورلڈ ان اے فارم آف اے مین, آدمی کے لباس میں پہلا نبی. سبحان اللہ. ایسے آدم علیہ السلام کو کون پہچان سکتا؟ اور تم جان سکتے ہو آدم علیہ السلام کی پوزیشن؟ ارے جس کے غلاموں میں غوث اعظم ہو, جس کے فرما برداروں میں غریب نواز ہو, اور جس کے دربان کی دربانی مخدوم مشرف جیسے لوگ کریں, اس آدم کو کون پہچانے کا کیا ہے؟ جس کی اولادیں ایسی, جس کی تمنائیں ایسی, جس کے وارث ایسے ہوں, اس آدم کو کون پہچانے گا؟ لیکن آؤ آدم علیہ السلام کو دیکھو. حضرت آدم کا پورا جسم, ہاتھ پیر, یہ ہاتھ, چہرہ, ناک, منہ, ایک بدن کا حصہ ہے, کل بن گیا, کل بن گیا. آدم علیہ السلام کا پتلا تیار ہو گیا, اب وہ میں روح ڈالی گئی. جیسے جسم میں حضرت آدم کی روح, ہمارا تو ہر روح نہیں, آدم علیہ السلام کی روح, جیسے وہ روح ڈالی گئی اور روح اور حضرت آدم کی آتما, ان کا سول جیسے اندر گا فوراً باہر آ گیا, فوراً باہر آ گیا. کیم آؤٹ, باہر آیا اور اللہ سے کہا روح نے, اے اللہ تو نے جس جسم میں مجھ کو داخل کیا اس جسم میں بہت اندھیرا ہے, ظلمت ہے, اندھیرا ہے, بہت اندھیرا. there is a darkness in the body,
जिस्म में अंधेरा बहुत है, मन नहीं लग रहा, जी नहीं लग रहा, वहाँ हमारा हमें शांति ना, वहाँ सुकून नहीं है, हमें जियारा लागेगा, उचट जाते जियारा, रह रह करके तभी जिया घबरा, जी मना नहीं लगता, रूह को करार नहीं, रूह को चैन नहीं। अल्लाह ताला से उसने जैसे कहा, हे अल्लाह आज वो जिस्म में, अच्छा वो आदम के जिस्म के बारे में कोई दूसरा नहीं बोलता, आदम की रूह बोल, आदम के जिस्म के बारे में गैर आदम कैसे बोलेगा? हमको तो अगर उनके जिस्म का जर्रा भी मिल जाए तो मेरा है, मगर रूहे आदम को तो हक है जिसमें आदम के बारे में कुछ भी बोले, हम आप नहीं बोल सकते, इतनी भारी बात हम नहीं कर सकते, लेकिन ये रूहे आदम का वो काम है कि जिसमें आदम से अफजल है, लेकिन हम आप न रूह का कुछ कह सकी न जिस्म को कुछ कह सकते हैं, क्योंकि हमारा ईमान तो अदब है, हमारा ईमान तो एहतराम है, हमारा ईमान तो ताज़ीम है। लेकिन इतनी बात तो है कि जिस्म के बारे में रूह ने जो कहा है अगर नाकिल की हैसियत से दोहरा तो सकते हैं, तो रूह ने कहा कि हमें अपने जिस्म में करार नहीं आया, तो अल्लाह ताला ने कहा फिर क्या, तो तुमको आदम की रूह को समझ रहे हो ना, आदम की रूह को आदम के जिस्म में जीना ही लगा, नूर मोहम्मदी जिसमें आदम में डाला गया, रसूल का नूर, अब वो आदम के जिस्म में पहले डाल गया, पेशानी पे चमका, जैसे नूर चमका तब अल्लाह ने रूह से कहा अच्छा अब जा, अब जब रूह गई तो बाहर निकले न बनेंगे, गई तो गई, और उसे देखा कि ऐसे अच्छा बाहर तो है नहीं, जब नूरे मोहम्मदी आदम के जिस्म आएगा तो जान गई रूह, ऐसे अच्छा बाहर गई है ये, ऐसे अच्छा तो जन्नतों में नहीं, ऐसे अच्छा तो जन्नत में भी नहीं। अब तो हम इसी जगह आ गए हैं जहाँ नूर ही नूर है, सुरूर ही सुरूर है। एक बात बताओ, अल्लाह ताला अलीमुल गैब है ना, वो का कुछ मालूम है, का होगा लाए, का हो चाहिए, का होगा, का क्या होगा मालूम है ना, अल्लाह ताला को मालूम है ना कि जब बगैर नूर के मैं का जिस्म में डालूंगा तो ये रूह आ रही है, मालूम है नहीं, अलीमुल गैब को मालूम था, तब पहले नूर डाल के तब रूह को दाखिल किया होता तो कहाँ रह जाए, बगैर नूर के पहले रूह जाए, फिर बहरवा आई के फरियाद करे, तब नूरे मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आदम में जाए, उसके बाद फिर रूह को डाला जाए, तब नानी करे, इतना लंबा करे का सोजे सोजे सीधे सीधे, अरे रूह नूरे मोहम्मदी को आदम में डाल दिया जाता, फिर रूह से कहा जाता जाओ तो रूह ना निकलती, अल्लाह चाहता तो ऐसे ही करता कि पहले नूरे मोहम्मदी फिर रूह, ताकि रूह ना निकले, मगर अगर अल्लाह ऐसा करता तो रूह तो अंदर चली गई, बहरवाना निकलती, तुम कैसे जानते क्यों नहीं निकली? तो भेद खोलने के लिए अजमत नूरे मोहम्मदी को जाहिर करने के लिए रूहे आदम से इस्तिगासा कराया जा रहा है। रूहे आदम तू बाहर निकल के बता कि जहां मेरे महबूब का नूर नहीं होगा वहां जिंदगी का सुरूर है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। क्या आप देखो हज़रत इब्राहिम खलीलुल्लाह, अल्लाह के खलील पर तो हम कुर्बान, हमारी जिंदगी की लड़ाई निजावत, हम तो मुसलमान हैं, दीन इब्राहिमी इस्लाम का कई नाम है। एक तो का नाम इस्लाम है,
ایک دین ابراہیمی، ملت ابراہیمی، وہ کلام اہل سنت و جماعت بھی ہے. جیسے کافروں کے بھی بہت سارے نام، کوئی اہل کتاب بن کے پریشان کر رہا ہے، کوئی اہل حدیث بن کے پریشان کر رہا ہے، کوئی اہل خبیث بن کے. ابو جہل ابو لہب اہل خبیث بن کر کے پریشان کیے، نصارہ اور یہود اہل کتاب بن کر کے، اور یہ ابھی نزدیک لوگ اہل حدیث بن کر کے. اللہ جانے یہ اہل سنت کا بن. حضرت ابراہیم علیہ السلام سچ کو سچ کہنے والے اور جھوٹ کو منہ پر جھوٹ کر دینے والے جھوٹے. کبھی انہوں نے نہیں کہا کھپا ہو جائیے اسی آئی ہے بہان آئی میری ہم تو وہی آئی ہے مٹی ہوئی ہے مٹی نہیں ہے تیجم نہیں ہے درم نہیں جا جائے. ہاں بولو بھائی آ جائے گا آ جائیے تو عورت آ جائیے وہی لوگ ساتھ میں آؤ. ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کی پرواہ ہے بہت جب تو درود نہیں تو ہمارے لیے نمرود نمرود بڑا خراب ہے. بڑا خیال ہے کہ ہالینڈ میں اتنا خراب اتنا خراب نہ ہو. خراب ہے خراب تو آنا ہی ہے. کون گھر میں ٹوائلٹ نہیں ہے. اچھا اچھا کمرہ ہوتے تو خراب خراب کمرہ رہا لیکن اچھا اچھا نماز کے لیے خراب 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 کے لیے. لیکن نمرود جیسا نہ ہو. ہمارا خیال یہ ہے کہ نمرود جیسا تو شاید پورے یورپ میں لگی ہے. بڑا گھمنڈی بادشاہ کنگ پاورفل ہائی ہائی. امرود جانا سڑا امرود is better than نمرود. امرود سڑ جائے تو اچھا سڑا امرود ہے. نمرود تو نہ آئے وہ اس خراب نہ. ارے امرودوا سڑا ہے تو ایک منہ خراب ہوئی. نمرودوا سڑا رہا پوری سوسائٹی خراب ہوئی. تو ایک آدمی کی خرابی تو بہتر ہے اس آدمی سے جو سارے سماج کو خراب کر ڈالے. بڑا مردود تھا بہت بے درود تھا بے فاتحہ بے درود مسٹر درود. کوئی سے کہتے کیا کیوں ہے. یہ حضرت ابراہیم کو سمجھاوے کے بجائے بھیڑا لڑا جھگڑا کیا. اب کہا ہے ہم تمہیں حق نہیں بول رہے ہیں. وہ کہ حق کے سوا ابراہیم بولتا کیا ہے. ہم تم کا جینے نہیں دیں گے. ان کا جینے کے لیے آیا کون ہے. ہم تو جلانے کے لیے آئے. اللہ اکبر. ہم تو دنیا کو جلانے کے لیے. ارے ہم تمہیں جلائے گا کہیں جس کو خدا نہ جلائے کون جلا سکتا. اور ایک دم سے ٹھونک ٹھونک کے ایک دم پہلوانی کرتا ہوا کھڑے بودا کاٹنے ڈال کے وہاں. نہیں کیجیے انہیں آج میں تو آ رہا بھائی 60-70 کلو کو تو بگائے ہوئی ہو. کل نہ جانے میں نہیں جاتا نکل رہا ہے. تو جو کچھ بھی پکائے ہو وہ آ گیا نا. جونے میں 70 کلو گوشت تیار ہو 100 کلو ہو جائے کوئنٹل گوشت وہ آ رہی کہ جیسے یہ چل رہی تو آدھا کلو میٹر تک اوکر آنچ اوکر گرمی یعنی سمجھ لو جنگل ہزارن پیڑ کاٹ کے اور اس میں تیل ویل ڈال کے اوکا سلگائی کے جلائی کے جب وہ کی لور آسمانوا جائے لاگے اور اوپر بدروا چھوئے لاگے تو اوکر گرمی کتنی دور تک نیچوا رہی بناوا گو ایسا. اور ابراہیم کو ڈال کے بچوائی کر پہچان میں نہ ہو کہ ہتوا کہاں پیروا کہاں کی پیدانی ہے. اب مگر یہ مصیبت ایک ڈال رہی تھی اتنے قریب کے جا. جب آدھا کلو میٹر تک آنچ ہے تو 1/2 کلو میٹر پر تو بڑا گرم رہا ہو تو ڈال رہی تھی.
کھٹولا ڈالا بجا کے اسے حساب سے اچھال کے کہ ہوائیا ہی میں اڑا پورا بچوائے جائے گی. اب بچوان تو آ گیا بچپن کریں. ادھر ابراہیم آگ میں چلے. سبحان اللہ. حضرت جبریل کی آگے کی رفتار کا کوئی بتا نہیں سکتا. کا رفتار ہے, کا اسپیڈ ہے. کہیں اب اسی طرح پہ کھائیں سے زمین ہے. سبحان اللہ. جبریل امین سے کسی نے پوچھا کہ آپ کو کب بہت تیز چلنا ہو؟ عام جو اسپیڈ ہے آپ کی وہ عام اسپیڈ سے الگ اسپیشل کب؟ 3 مواقع بتائے, اس میں سے ایک موقع ہے کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو میں نہایت اجرت کے ساتھ سدرہ کو چھوڑ کر بارگاہ ابراہیم میں آیا اور کہا لگا حاجت ہے. ابھی وہ ہوا ہی میں ہے, آگ میں نہیں گئے ہیں. اور جبریل آگے پوچھتے ہیں ابراہیم کوئی حاجت ہو, کوئی ضرورت ہو, کوئی پرابلم ہو بولو. May I help you? What do you? I am ready to help you. کیا بولتے ہیں, میں بالکل تیار ہوں. بولو کیا چاہیے؟ حاجت کا حاجت تھی. حاجت ہے کیا؟ حاجت ہے. ابراہیم بولے مجھے کوئی حاجت نہیں. آگ میں جانا ہے, حاجت نہیں. موت کے منہ میں جانا ہے, حاجت نہیں. یہ کوئی بشریت کا جواب نہ ہوا. بشریت کو تو ضرورت ہے, آدمیت کو تو ضرورت ہے, انسانیت کو تو حاجت ہے. اور یہ بھی کوئی شریعت والے کا فقط جواب نہ ہوا, کیونکہ جان بچانا فرض ہے. فرض ہے. ارے میاں جان بچانے کے لیے رستہ بنانا فرض ہے. اور یہ بات میں ابراہیم خلیل اللہ سے اس لیے کہہ رہا ہوں کہ موسیٰ کلیم اللہ نے ایسا کیا ہے. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے ایسا کیا ہے. ارے فرعون جب حضرت موسیٰ کو دوڑائے ہوئے تھا, قتل کرنا چاہتا تھا, تو حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے آگے آگے اور فرعون اپنی فوجیاں لے کر کے پیچھے پیچھے. اور کے پاس دریا نیل آیا. دریا نیل جیسے آیا, حضرت موسیٰ نے دیکھا کہ آگے تو دریا ہے, وہ میں کود پاؤں تو ہماری قوم مر جائے, اور اگر یہیں کھڑی رہی تو فرعون آ کے مار لیے کیا کیا جائے. رستہ بنایا. کیا رستہ بنایا؟ معجزہ دکھایا, عصا اٹھایا, دریا پہ مارا. دریا کا اپاٹ ادھر سے ادھر ہو گئے, دریا کا اپاٹ ادھر سے ادھر ہو گئے. بچوا میں جیسے رستہ بن گیا, موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے لوگو چلو. حضرت موسیٰ اپنی قوم کا لے کے جیسے بچوا میں پہنچے, کیسے فرعون اپنی قوم لے کے کنارے آئی ہوا, دیکھیے بنا بنا ہوا رستہ ہے. اسے کہا فالو ہم, پیچھے 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 رہو, لگے رہو. اور کے بعد جیسے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو لے کر کے دریا کے پار گئے, تب فرعون اپنی قوم لے کے بچوان پہنچا. جیسے بچوان پہنچا, موسیٰ نکل گئے, دونوں بھرا گئے, دونوں بھرا مل گئے, دریا کے دونوں پاٹ مل گئے. میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, ہو سکتا ہے کہ آپ کو اردو سمجھنے میں تکلیف ہو, مگر آپ ایک ایسے ملک میں ہیں جہاں ذہنی طور پر آپ کی ترقی ہے, ٹیکنالوجی میں آپ آگے ہو, سوجھ بوجھ میں آپ آگے ہو. میں آپ کی اسی سوجھ بوجھ کو اور اسی ڈیولپڈ مائنڈ کو اور اسی ترقی والی مینٹلٹی کو دعوت دے کے پوچھنا چاہتا ہوں. ہو سکتا ہے لینگویج پرابلم ہو جائے, میں ٹچ نہیں جانتا, آپ کی بات نہ سمجھ پاؤں, آپ اردو نہیں جانتے, میری بات نہ سمجھے, لیکن نہ بیوقوف آپ ہیں نہ میں ہوں. میں بھی آپ کی بات سمجھ سکتا ہوں, آپ میری بات سمجھ سکتے ہیں. اس لیے میں آپ کی سمجھداری کو اپنی طرف دعوت دے رہا ہوں کہ آپ اپنی سمجھ کو مجھے دے دیجیے. شبدوں کا کوئی ہیر پھیر ہوگا تو ہم آپ کی پڑھ لیں گے, جو شبدوں میں کیا رکھا ہے. شبد کو چاہے توڑ دو, چاہے مروڑ دو, مگر ہر قسم کا باطل چھوڑ دو. ہم آپ سے یہ دریافت کرنا چاہتے ہیں کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام دریا میں جا رہے تھے تو دریا کی ان بوندوں کو, بوند پانی کی بوند ہے نا, دریا لہر ہے, دریا میں لہر, تو دریا کی ان لہروں کو کس نے بتائی دیا؟ آپس میں نہ ملے, موسیٰ جا رہے ہیں, نہ ملے رسول جا رہا ہے, نہ ملے نبی جا رہا ہے, نہ مل کلیم جا رہا ہے. اب پھر انہی بے جان نرجیو جو میں لائف نہیں, انہی بوندوں کو پھر کس نے بتائی دیا؟ اب مل جا, فرعون جا رہا ہے, اب مل جا, کافر جا رہا ہے, مل جا, خطار جا رہا ہے. بہت بڑا. تو دریا کے توجہ چاہوں گا, پلیز کنسنٹریٹ یور مائنڈ. دریا کے بے جان بوندوں کو ایک نبی اور
کافر کے قدموں کا فرق معلوم اور یہ مولوی بخاری تک پڑھ گیا مگر نبی اور امتی کا فرق نہ جان ارے تو جب یہ اپنے مدرسے میں نیل کی طرح نہ ہو سکے تو سلسبیل کی طرح کیا ہو نیل کی طرح نہ ہو سکے تو سلسبیل کی طرح اور دیکھو مگر یہی ابراہیم موسیٰ کی طرح رستہ نہیں بنا رہے ہیں اگر کہیں جبریل آ جاتے موسیٰ کے پاس ہے جی اے موسیٰ بتاؤ تمہاری کوئی مدد کرے فوراً سے جبریل نہیں آئے تو محتاج تھوڑے ہیں موسیٰ علیہ السلام جبریل کے محتاج نہیں ہیں جبریل کے بھی رسول نہیں جگہ جبریل نہیں آئے خود ہی رستہ بنائیے نبی کو کون روک لے گا رسول کو کون روک لے گا اللہ کے قدیم کو کون روکے گا اور فرشتہ روکے گا آج تو رحم عمل کر لو ان کو کون روکے گا جب مرضی بھی تب انتقال ہوا ملکہ موت آ کے لے جا نہیں سکتے تھے یہ ہمت نہیں تھی ملکہ موت کو دی ہی نہیں گئی ہوتی کیسی یہ ہمت ہی نہیں تھی جب موسیٰ نے چاہا تب انتقال ہوا ابے تو ہے یہ اٹھائے لے جائیے کچھ بول گئے کونوں بڑے بڑا مولوی ہے وہ کا اٹھائے لے جائیے اس پوچھئے اے ملکہ موت تو کونوں مولوی سے نہیں پوچھتے کونوں شیر سے کونوں ٹچ والے سے نہیں پوچھتے کونوں فور سیٹر سے نہیں پوچھتے آتے ہو لے کے چلے جاتے ہو نبی سے پوچھتے کیوں ہو لے جائے کہ نہ لے جائے اجازت ہو تو لے اجازت نہ ہو تو لو نہیں جائے نبی سے پوچھتے کیوں ہو اور امتی سے نہیں پوچھتے ہو کہ یہی تو ہم بتاوا چاہیے امتی نبی کی طرح نہیں ہے نبی امتی کی طرح نہیں ہے سبحان اللہ تو جان بچانا فرض ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک کیا جو نبوی طاقت پاور آف پروفیسی پاور آف کلیم پاور گیون بائی اللہ اس کو استعمال کیا راستہ بنا اور ابراہیم علیہ السلام کا حال یہ ہے کہ جبریل مدد کے لیے آئے کہتے نہیں مدد چاہیے جان خطرے میں مگر نہیں چاہیے ابھی ہم جا رہے ہیں مگر مدد نہیں چاہیے تو حضرت جبریل بھی تو بات بلند کروانا چاہتے تھے کہیں ہم سے آپ کا کوئی مدد نہ چاہیے کوئی بات نہیں اللہ سے دعا کرو کہ ابھی میں جرم نہ کرنا اللہ سے دعا کرے کوئی ضرورت اب وہ جا رہے ہیں اللہ سے دعا کرے کوئی ضرورت وہ تو عالم الغیب وہ تو عالم بناتی صدور ہے وہ تو ابراہیم کے دل کی دھڑکنوں جانے تو جب کل جانت ہوتے کہا ضرورت اتنا اطمینان اتنا سیٹسفیکشن اتنا سکون تو کہاں ہے سائیکولوجسٹ مجھے بتاؤ ہیومن سائیکولوجی جانے والے بتاؤ کہ ابراہیم کی بشریت اور آدمیت اتنا مطمئن تھی جبریل آئے تو مدد نہ خدا سے دعا کے لیے کہا جائے تو ہم کربائے دعا تو اسی سے کرائیے مگر ایک ٹائم نہیں کریں گے کیوں وہ تو اللہ دل کی بات جانتا ہے وہ تو علی بتاتی صدور وہ تو سینے میں چھپی ہوئی دعاؤں سینے میں چھپی ہوئی اور دل کے اندر ٹھکی ہوئی آرزو کو جانتا ہے تمنا کو جانتا ہے اسے کہا کا ضرورت ہے اور ابھی اب چلے گا چلے بھی گئے اب ٹھنڈی ہوئی نہ ابراہیم کا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا نہ جبریل نے پر مارا اب یہ ٹھنڈی ہو گئی جب ٹھنڈی ہو گئی تو کیسے ٹھنڈی ہوئی جیسے ہوئی آپ ہم جو ان بات کہے چاہتے ہیں پر توجہ دیں کہ موسیٰ کلیم اللہ اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے راستہ بناوے تو اے ابراہیم علیہ السلام جب تمہاری جان کو خطرہ ہوئی اور آگ میں آپ جا رہے تھے تو آپ نے راستہ کیوں نہیں بنایا جبریل سے مدد کیوں نہیں لیا جبریل سے مدد لینے میں کوئی جدید ہوئے نہیں اس لیے کہ جبریل آپ کے اپنے ہیں اور ایک بات آپ نے بتائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ جبریل جب وحی الہی لے کے آئے تو آپ نے لے لیا جبریل وحی الہی لے کر آئے تو آپ لے لیے مدد الہی لے کے آئے تو کہنے لیے ایسا تو ہے کہ نئی بات رہی جبریل آپ کے اپنے ہیں آپ کے خدا کے درمیان وحی کا رابطہ ہے وہ
وحی کے رابطے کے لیے ان کی ذات ہے. تو اے جبریل علیہ السلام، جب آپ نے ابراہیم سے کہا تھا حل لگا حاجتی، اے ابراہیم کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، تو اے ابراہیم علیہ السلام آپ نے کیوں نہیں بتایا؟ موسیٰ رستہ بناویں، آپ رستہ نہ بناویں، وہ معجزہ دکھاویں، آپ نہ دکھاویں، وہ آپ کو جبریل مدد کے لیے ہمیں تب و جان بچانے کے لیے مدد نہ لیں، ایسا کیوں؟ تو جواب ملے گا ہاشمی سن، موسیٰ کا معاملہ اور ہے، میرا معاملہ اور ہے. موسیٰ کلیم اللہ کی بات اور ہے، ابراہیم خلیل اللہ کی بات اور ہے، ان کی سچویشن اور ہے، ان کی سچویشن اور ہے. موسیٰ کے سرکمسٹانسز اور ہیں، ابراہیم کے سرکمسٹانسز اور ہیں. وہ اس لیے کہ موسیٰ کو معلوم ہے کہ مجھے اپنی قوم کی جان بچانے کے لیے دریا میں راستہ بنانا پڑے گا، مگر ابراہیم کو اچھی طرح سے معلوم ہے کہ ابھی میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا. ابراہیم کو معلوم ہے کہ میرا بیٹا اسماعیل پیدا نہیں ہوا، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے، ابھی نور محمدی میرے اندر موجود ہے، اور جب تک یہ نور رہے گا نہ میں مر سکتا ہوں، نہ جل سکتا ہوں، نہ ختم ہو سکتا ہوں. کیونکہ میں جل گیا تو نور محمدی جل جائے گا، اور وہ جل گیا تو جلوے کس کے لیے؟ کہ نور ابراہیم میں ہوتا ہے تو ان کو دنیا میں کسی کی ضرورت ہے. کیا انہیں دنیا میں کسی کی ضرورت ہے. اب معلوم ہو گیا کہ میرے نبی کا یہ نور ہی ایسا ہے، یہ جہاں چلا جاتا ہے اس کو پھر دنیا میں کسی کو ضرورت نہیں. پہلے ابراہیم میں تھا تو ابراہیم کو دنیا کی کسی کی ضرورت نہیں، مگر یہی نور جب ربیع الاول کو چمک کر صدیق اکبر میں آیا، فاروق اعظم میں آیا، عثمان غنی کی زندگی میں آیا، غوث اعظم کی حیات میں آیا، یہ نور سے جو بھی چمکتا رہا اسے دنیا کبھی مجتہد اعظم کہتی رہی، متکلم اعظم کہتی رہی، یا غوث اعظم کہتی رہی، یا خواجہ اعظم کہتی رہی، یا مجدد اعظم کہتی رہی، یا محدث اعظم کہتی رہی، یا مفتی اعظم کہتی رہی. یہ ذات اعظم کیسے ہو گئی؟ کہا یہ نور کے چمکانے کی چمک ہے. جب یہ نور چمکتا ہے تو مدینہ بن جاتا ہے، اور جب چمکاتا ہے تو بہدار بن جاتا ہے. یہ مت سمجھنا کہ مصطفیٰ کے چمکائے بغیر کوئی چمکا ہے. یہ مت سمجھنا کہ نبی کے نور کی بھیک مانگے بغیر کوئی دمکا ہے. خدا کی قسم، چاہے وہ اجمیر کا خواجہ ہو، چاہے لاہور کا داتا ہو، اور چاہے بریلی کا احمد رضا ہو، یا ہالینڈ کے اہل سنت و جماعت ہو، تجھے دنیا میں کوئی چمکا نہیں سکتا. چمکانے کے لیے صرف ایک ذات ہے، اس ذات کا نام مصطفیٰ ہے. مصطفیٰ ہے، مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، نبی نے چمکا دیا صدیق اکبر کو. کیا رامزی کچھ بگاڑ سکے؟ کچھ نہیں. کیا کہا؟ نبی نے چمکا دیا حسین کو، کیا یزیدی کچھ بگاڑ سکا؟ مختوم اشرف، غوث العالم محبوب یزدانی سید اشرف جہانگیر سمنانی کو کچھوچے میں رسول نے چمکا دیا. کیا ہندو کچھ بگاڑ سکا؟ اللہ اکبر. اور امام احمد رضا کو بریلی میں چمکا دیا، کوئی نجدی کچھ بگاڑ سکا؟ اور ہم سنیوں کو ہالینڈ میں چمکا دیا، کیا گورے کچھ کر سکے؟ ہم تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکانے چمکا. مصطفیٰ جسے چمکاتے ہیں تم انہیں گالی دے سکتے ہو. مصطفیٰ جسے چمکاتے ہیں تم انہیں گالی دے سکتے ہو، انہیں بھوکا رکھ سکتے ہو، انہیں پیاسا رکھ سکتے ہو، انہیں قتل کر سکتے ہو، مگر ان پر جیت حاصل نہیں کر سکتے، انہیں شکست نہیں دے سکتے. ہاں ہاں، فاطمہ کی گود میں جو پلا تھا، ہاں ہاں، علی مرتضیٰ کے ہاتھوں میں جو پلا تھا، جو مصطفیٰ کے کاندھے پر رہا تھا، جب کربلا کی
دھرتی میں آیا اور مصطفیٰ کی چمک سے چمکنے لگا تو یزیدیت نے بھوکا رکھا مگر حسین کا کچھ نہ بگڑا، انہیں پیاسا رکھا مگر حسین کا کچھ نہیں بگڑا۔ زینب، سکینہ، ام ربا، ام لیلا، خاندان فاطمہ، اولاد رسول توبہ توبہ کے ماری گئی مگر جس نے مارا وہ برباد ہو گئے، حسین سارے جگ میں آباد ہو گئے۔ جب تجھ سے پاتے ہیں سب بادشاہ پانے والے، میرا دل بھی جب گیا۔ دیکھو رب تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے وہ نور بنایا، وہ نور جب بنایا اور اس نور کو بنانے کے بعد ظاہر فرمایا، لیکن دیکھو نور کیسا ہے؟ اول ما خلق اللہ نوری، ایک جگہ رسول فرماتے ہیں کنت نبیوں وآدم بین الماء والطین، میں تو اس وقت نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، he was between water and earth, at that moment I was prophet، میں اس وقت نبی تھا۔ کس سے پہلے تھے نبی؟ ہمارے نبی کس سے پہلے نبی ہیں؟ آدم علیہ السلام سے پہلے۔ اب ایک بات تو آپ کی سمجھ پر بھروسہ کر کے کہتا ہوں، دنیا تو پہلے آدمی کی ہے۔ اس وقت میں آدم ہے نا، آدم سے پہلے کوئی آدمی ہے؟ آدم سے پہلے کوئی منئی؟ اصل میں ہم آپ کی وجہ سے نہیں بولتے، یہ ہماری مجبوری ہے، وہ وہی الگ ہوئے گی نکل جا کی چرچا سے قریب والی بولیے نکل جائے۔ اردو اچھی آتی ہے، بات نہیں ہے لکھنؤ کی اردو بول، لیکن ہم تو ایسا لاتے تھے سادہ سادہ بولے کر، سیدھا سیدھا بولے کر، اب میں تو گاڑھا گاڑھا بول کر اس میں گاڑھے گاڑھے کھائیں سوچے سوچے دھیرے دھیرے بجے بجے ہولے ہولے موئے موئے لگے۔ ٹھیک ہے، اب یہ بتاؤ دنیا کا پہلا آدمی کون؟ زور سے بولا نا، پہلا انسان آدم سے پہلے کوئی آدمی نہیں، آدم سے پہلے کوئی بشر، آدم سے پہلے کون انسان؟ اور حضور فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے، حضور فرماتے ہیں میں آدم سے پہلے نبی۔ تو جو آدم سے پہلے ہے وہ آدمیت سے پہلے ہوا کہ نہیں؟ جو آدم سے پہلے ہے وہ بشریت سے پہلے ہوا کہ نہیں؟ جو آدم سے پہلے ہے وہ انسانیت سے پہلے ہوا کہ نہیں؟ اور جب میرا رسول انسانیت سے پہلے نبی تھا تو اس وقت انسان کیسے؟ جب وہ بشریت سے پہلے نبی تھا تو تنی چاہیے بشر کیسے؟ کیسے یہ ثابت ہو گیا کہ میرا نبی، دیکھیں کہ آدمی سمجھا تھا میرا نبی زبان کی وجہ سے دیکھنا ہے کہ ہمارے شبدوں کو لفظوں کو سمجھ کون لے جاتا ہے۔ اسے پتا چلا کہ ہمارا نبی بغیر بشریت کے نبی رہ چکا ہے، آدم سے پہلے نبی بغیر بشریت کے نبی۔ پتہ ہی چلا کہ نبی ہونے کے لیے بشر ہونا ضروری نہیں، نبوت کے لیے بشریت ضروری نہیں، اعلان نبوت کے لیے بشریت ضروری ہے۔ جب اعلان کے لیے بھیجا جائے گا دنیا میں تب بشر بنا دیا جائے گا۔ ارے بشر کو راستہ دکھانا ہے، بشر کے لباس میں نہیں جاؤ گے تو نبی کو پیچھے پیچھے چلے گا کون؟ اس لیے کہ جب تو لباس اتار دیتے ہو تو جبریل نہیں چل پاتے، جب آپ لباس اتار دیتے ہو تو جبریل نہیں چل پاتے۔ اگر لباس پہن کے نہ جاؤ گے تو ابوبکر کو صدیق کون بنائے گا، عمر کو فاروق کون بنائے گا، عثمان کو غنی اور علی کو ولی کون بنائے گا؟ لباس میں جاؤ تاکہ لوگ دیکھ سکیں، اکھیاں ٹھہر سکیں، ورنہ تم اگر اپنا وہ لباس اتارو گے اور حقیقت والے لباس میں چلے جاؤ گے تو دیکھ کے پڑیے، اگر کوئی دیکھی پڑیے تو منی ہے نہیں، جب منی ہے نہیں تو چلیے کیسے، تو اگر راستہ دکھیے کیسے؟ تو میرا نبی آدم سے پہلے، کیسے پہلے؟ آدم علیہ السلام۔ میں اپنے بارے میں بتاؤں، میں بعد میں پیدا ہوا، میرا ابا پہلے، محدث اعظم ہند ہم سے پہلے، اور وہ بعد میں ہے، ان کے باپ سید نظر اشرف پہلے، وہ بعد میں ہے، ان کے باپ سید فضل حسین پہلے،
وہ بھی بعد میں ہے، ان کے بعد سید منصب علی پہلے. ہمارے یہاں انڈیا میں لڑکا بعد میں ہوتا ہے، وہ کا باپ وہ کی مائی پہلے ہوتا ہے. یا ہالینڈ میں کیا ہوتا ہے بتائی جاتا کہ غلطی نہ ہو. یعنی کم ہنسا ہو ہی برائی. اللہ کرم علی بھی ہے، کرم کر ہر کی نہیں ہے. کیسا ایسے یوں ہے نا، بعد میں مائی باپ پہلے اور مائی باپ بعد میں، دادا دادی نانا نانی پہلے، یوں ایسے ہے نا. اللہ کا کونوں نئے ملک میں جب پوچھا جاتی ہے کیا ہوگا. ہمارے یہاں ایسا ہے کہ بیٹوا بعد میں باپ. ہالینڈ میں کونوں ایسا چھوکرا ہے جو پیدا ہوا ہو کہ اپنے ابا سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے کوئی سکے گا؟ نہیں نا، امپوسیبل ہے. ایک دونوں ہالینڈ والے، ایک میں ہوں انڈیا والا، ایک ہمارا بھائی ہے پاکستان والا، ایک ہمارا بھائی ہے بنگلہ دیش والا. جتنے سنی مسلمان ہیں سب ہمارے بھائی ہیں. ہم بادشاہوں کی بنائی ہوئی لکیر نہیں دیکھتے، نبی کی بنائی ہوئی تقدیر دیکھتے. ہم کا کیا معلوم ہے ہندوستان چھوٹا کہ بڑا؟ ہم کا تو ہی معلوم ہے خواجہ غریب نواز بہت بڑے. ہم کا جانی اتر پردیش اتنا بڑا ہے اتنا بڑا نہیں معلوم ہے. مخدوم اشرف کا جواب ہم ہی کا جانی کہ بریلی اتنا بڑا چھوٹا ہے، کارپوریٹ بنے نہیں ضلع ہو جائے گا. ہم کا ہی معلوم ہے امام احمد رضا شاہ کا. تو ہم بڑے کا بڑا جانی، ہم کا جغرافیہ سے کا لینا دینا، ہم کو تو نظریہ سے لینا دینا. ایک ہم ہیں ایشیا والے، تم ہو یورپ والے. بیٹوا بعد میں، بابا پہلے، بیٹوا بعد میں، مائی پہلے. تو ایک ہم تم پوری دنیا کے انسان ہیں، ہم لوگ بعد میں ہوتے ہیں نا. باپ دادا پہلے، ایک تیرا وجود، ایک تیرا اپنا معاملہ کہ تو بعد میں ہے، باپ دادا پہلے ہیں. اور ایک میرا رسول جو اپنے باپ سے پہلے، اپنے دادا سے پہلے، آبا سے پہلے، امجاد سے پہلے، آدم سے بھی پہلے. تو اے بعد والو تم کی طرح کیسے ہو جی جو باپ دادا سے پہلے نبی، اور جو اپنے باپ دادا سے پہلے نبی رہا وہ کی طرح کیسے ہو جی جیسے ہم لوگ. غور کرو کہ وہ نور، جس نور کو بنا کر خدا نے قرب خاص میں رکھا، وہ نور جو نہ صرف خدا کا ڈیئرسٹ تھا بلکہ نیئرسٹ بھی. وہ صرف وہ نور جس کو خدا نے اپنی مشیت سے دیکھا، بنانے والے کو نور نے اپنی طبیعت سے دیکھا، نور نے طبیعت سے دیکھا، بنانے والے نے مشیت سے دیکھا، ہم لوگوں نے نگاہ شریعت سے دیکھا. وہ نور جس کو سب سے پہلے خدا نے بنا کر اپنے قریب، اپنا حبیب، اپنا قریب ہم لوگوں کا نصیب بنا دیا، سارے بندوں کا نصیب بنا دیا. اور بنانے والا ہے، بنا نور تیسرا نہیں ہے. بنانے والے نے بنا کے نور دیکھا، سب سے پہلے خدا نے نور دیکھا. قدر مطلق تو سب سے پہلے کسے دیکھے گا؟ جس کو سب سے زیادہ محبوب رکھے گا. اسی لیے زمین بعد میں، آسمان بعد میں، جنت بعد میں، حور بعد میں، ٹھنڈک بعد میں، ہوا بعد میں، آسمان بعد میں، نور پہلے، تاکہ معلوم ہو جائے کہ جہان تو مکان ہے اور یہ نور جانے جہان ہے. وہ نور جس کو خدا نے، جو خدا کی مرضی سے، خدا کی رضا کے لیے، وہ نور جو خدا کی مشیت کے تحت پیدا ہوا، وہ نور جسے خدا نے بنا کر خود دیکھا. اب یہ خدا کی پسند دیکھ، اللہ کی پسند دیکھ. اللہ کیا پسند کرتا ہے؟ نور کو بنا کے دیکھ رہا ہے. میں نہیں جانتا کیسے دیکھ رہا ہے.
اللہ جانے اللہ ہی جانے اللہ نے کیسے دیکھا، پر بنا کے دیکھا. ہم پہلے نور دیکھیں، زمین بنائی نہیں کی دیکھیں. اگر جانتے سب ہیں، علم اور مشاہدے کا یہی فرق ہے. علم تو اسے ہر چیز کا ہے، مگر سب سے پہلے دیکھا نور محمدی کی کو، سب سے پہلے اس نے نور کو بنایا. اللہ وہ جس نے سب سے پہلے نور دیکھا، اور نور وہ جس نے سب سے پہلے اللہ کو دیکھا، خدا کو دیکھا. وہ نور جو خدا کو دیکھنے کے لیے، جو خدا کو دیکھنے کے لیے ہو، وہ نور جو خدا کو دیکھنے کے لیے ہو، وہ نور جو آدم میں چلا جائے، آدم میں چلا جائے تو آدم کو فرشتے سجدہ کریں. آدم میں چلا جائے تو آدم کو فرشتے سجدہ کریں. وہ نور جو ابراہیم میں چلا جائے تو آگ جلا نہ سکے، آگ جلا نہ سکے. وہی نور جب اسماعیل میں چلا جائے تو چاقو گردن کو کاٹ نہ سکے، خنجر کاٹ نہ سکے. وہ جو ہتھیار ہے جس سے گردن کاٹنا ہے، وہ گردن کاٹ نہ سکے، کیونکہ نور اسماعیل میں موجود ہے. تو وہ نور جو پہلے، بہت پہلے سینکڑوں برس پہلے، ہزاروں لاکھوں برس پہلے، وہ نور جو قرب خاص میں تھا، جو اللہ کے قریب تھا، وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا. کس کو چمکا رہا تھا؟ نبیوں کی قسمت دیکھو، نبی چمکا رہا ہے. رسولوں کا مقدر دیکھو، پیارا رسول چمکا رہا ہے. تو وہ نور جو نبیوں کو چمکا رہا تھا، جو آدم کو چمکا رہا تھا، جو نوح کو چمکا رہا تھا، جو ابراہیم کو چمکا رہا تھا، جو اسماعیل کو چمکا رہا تھا، جو ہاشم کو چمکا رہا تھا، جو عبد المطلب کو چمکا رہا تھا، اور ارحام طیبہ کو چمکا رہا تھا، پشتاہ مبارکہ کو چمکا رہا تھا، اور سارے نبیوں کو چمکا رہا تھا. یہ اللہ کا کرم ہے کہ 12 ربیع الاول کو اس دھرتی پر آ کر ہمیں چمکا رہا ہے، تمہیں چمکا رہا ہے، سبھی کو چمکا رہا ہے. ایسے نبی 12 ربیع الاول کو آ جائیں تو 12 ربیع الاول پر میں قربان، میرے ماں باپ قربان، میری دولت قربان، میری دکان قربان، میرا لہو قربان، جسم کی ایک بول. اے مدینے والے تو اشارہ کر کے دیکھ، آج بھی حنین کی زمین پر ایسے مسلمان ہیں کہ اگر گنبد خضرا کا اشارہ ہو جائے تو اپنی رگیں کٹوا دیں گے، اپنا لہو بہا دیں گے، اپنا خون دے دیں گے، تاکہ ہم کربلا کے شہیدوں کے چرنوں میں اپنا حشر دیکھ سکیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اس لیے یہ خوب جشن وہ آیا ہے جو خدا کے قریب 12 ربیع الاول کو آیا ہے، جو نبیوں کے قریب 12 ربیع الاول کو آیا ہے، جو رسولوں کے قریب، اور 12 ربیع الاول کو آیا ہے جو سنیوں کا نصیب. اسی لیے جو ہے خوش نصیب وہی تو منائیں گے، جو ہے بد نصیب وہ کاہے کو منائیں. ہم اس نصیب پر نازا ہیں کہ ہمارے نصیب میں پیغمبر ہیں، ہمارے نصیب میں خدا کی پسند ہے، ہماری قسمت میں رسولوں کا رسول ہے. خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ.